آپ سب جانتے ہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، سب کے پیغام حق کو ان کے جانے کے بعد لوگ بھول گئے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل دنیا کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ لوگ ہر گناہ کرتے تھے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور خدا کی مرضی بھی یہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے بعد اپنی نبوت کا اعلان نہ کریں، جیسا اگر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے فوراً بعد اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، مگر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر ولادت کے وقت اپنی نبوت کا اعلان کرتے تو لوگ کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھلا دیتے۔ لہٰذا مرضی خدا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اعلان نبوت نہ کیا۔ جب عرب کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی خوبیوں کی وجہ سے صادق و امین کہنے لگے اور خود اقرار کرنے لگے کہ ہم نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا کہ خدا ایک ہے اور میں اس خدا کا نبی ہوں۔ اس طرح اب لوگ صادق و امین کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، اور مجبور ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو مانیں۔ نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانتے ہیں اور اسلام کا انکار نہیں کر سکتے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 سال کی خاموشی کا سبب ہی یہی تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال بعد اعلان نبوت کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو 40 سال بعد نبوت ملی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے یہ جہاں کو خلق کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور روح کے درمیان تھے۔